اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام دوست اور تمام احباب، تمام سامعین توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں کہ آج سے تقریباً 12-14 سال پہلے ARY ڈیجیٹل پر غالباً ڈاکٹر شاہد مسعود اور ڈاکٹر اسرار احمد کے درمیان ایک گفتگو ہوئی تھی، جس میں بحث ہوئی تھی اس بات پر کہ ڈاکٹر اسرار احمد کا کہنا یہ تھا کہ امت گمراہی کی طرف جا رہی ہے اور اس وقت ہمیں ایک خلیفہ کی ضرورت ہے اور نظام خلافت کی ضرورت ہے، جس کے بغیر امت کا محفوظ رہنا اور متحد ہونا ممکن نہیں ہے۔ اب اس خلیفہ کو، اس نظام خلافت کو جو ہے وہ مجدد بھی کہا جاتا ہے، جس کی روایت ہمارے پاس شیعوں کے پاس تو کوئی نہیں ہے، اور اگر ہوگی بھی تو وہ کوئی معتبر ہماری کسی کتاب کے اندر کہیں موجود نہیں ہے، جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ ہمارے یہاں اس قسم کی بات ہوتی نہیں ہے اور نہ ہے۔ تو ڈاکٹر شاہد مسعود سے جب ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد کے لیے نظام خلافت کی ضرورت ہے، اور یہ آواز اس وقت بھی اٹھی تھی جب طالبان نے افغانستان کے اوپر قبضہ کر کے ملا عمر کو خلیفہ ڈکلیئر کیا تھا، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نظام خلافت نافذ کریں گے۔ تو ڈاکٹر شاہد مسعود نے ڈاکٹر اسرار احمد سے کہا تھا کہ آپ نظام خلافت کی بات کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ بتائیے کہ آپ کے پاس نظام خلافت ہے کہاں؟ 4 خلیفہ ہیں آپ کے۔ پہلا خلیفہ وہ ہے کہ جسے سقیفہ بنی سعدہ میں الیکشن کے ذریعے سے نامینیٹ کیا گیا، چنا گیا۔ پھر اس کے بعد میں جب پہلا خلیفہ دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے دوسرے خلیفہ کو نامینیٹ کیا، یعنی ان کو سلیکشن کیا گیا، ان کا پہلا الیکشن سے بنایا گیا، دوسرے کو سلیکشن سے بنایا گیا۔ دوسرے خلیفہ جب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے خلافت کے لیے شورا کا نظام دیا، اور جب تیسرے خلیفہ بھی دنیا سے گئے تو کوئی نظام نہیں ملا۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جب خلیفہ بنایا گیا تو ان کے دروازے پر آ کر لوگوں نے بیعت کی اور انہیں خلیفہ چنا گیا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ خلیفہ بنائیں گے کیسے؟ آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ الیکشن سے بنائیں گے، سلیکشن سے بنائیں گے، شورا سے بنائیں گے، یا بیعت کے ذریعے سے اجماع کے طور پہ بنائیں گے؟ اب دوسرا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نظام خلافت چاہیے تو اس وقت مسلمانوں کے پاس جتنے فرقے ہیں اس میں بڑے فرقے مثلاً دیوبندی ہے، بریلوی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، شافعی ہیں، جعفری ہیں، آپ کا خلیفہ کس فرقے سے بنے گا؟ اور کیا باقی کے فرقے والے لوگ اس خلیفہ کو قبول کر لیں گے؟ اس لیے کہ اگر دیوبندیوں سے خلیفہ بنے گا تو بریلوی قبول نہیں کریں گے، مالکی قبول نہیں کریں گے، حنبلی قبول نہیں کریں گے، شافعی قبول نہیں کریں گے، جعفری قبول نہیں کریں گے۔ اگر کسی نے اہل حدیث سے بنا دیا تو دیوبندی قبول نہیں کریں گے، باقی کے لوگ قبول نہیں کریں گے۔ شیعوں کا بنے گا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کو قبول کرنے کا۔ اسی طریقے سے حنفی کا اگر بنا تو باقی کے فرقے قبول نہیں کریں گے۔ تو نظام خلافت بنے گا کیسے؟ آپ کے پاس نظام خلافت کیا ہے؟ اب اس کے بعد میں اب آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام خلافت دیا، اور وہ نظام خلافت کیا دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ،
میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ خلیفہ لوگ نہیں بناتے، اللہ بناتا ہے، ٹھیک؟ اور جب اللہ خلیفہ بناتا ہے تو اللہ جسے خلیفہ بناتا ہے اس کی شان و عظمت بھی بتا دیتا ہے کہ ایک طرف ملائکہ ہیں جو اللہ کا سجدہ اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ان سے اپنی عبادت چھڑوا کر خلیفۃ اللہ کے سامنے جھکا کر سجدہ کرا کے یہ بتاتا ہے کہ جو میری طرف سے بنا ہوا خلیفہ ہوتا ہے، فرشتے اس کے خادم اور اس کے غلام ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آگے نہیں چلتے ہیں۔ ایک نمبر دو یہ کہ ایک ابلیس نے اس اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کے مقابلے میں کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے اسے راندہ درگاہ کر کے دربار سے نکال دیا، حالانکہ شیطان نے زمین کے چپے چپے بالش پر عبادت کی تھی۔ اللہ نے ایک خلیفۃ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر کہنے کی بنیاد پر اور سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ نے اسے راندہ درگاہ کیا، قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا کہ جو میرے بنائے ہوئے خلیفہ کے مقابلے میں خود کو بہتر سمجھے یا اس کے سامنے جھکنے سے انکار کرے، میں میری لغت میں یعنی قرآن کی لغت میں، اللہ کی لغت میں اسے ابلیس اور شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ نظام خلافت الہیہ ہے۔ فرشتوں نے اللہ کے مقابلے بنائے ہوئے خلیفہ کے مقابلے میں اعلان کیا تھا کہ قال اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ایسے کو بنا رہا ہے جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا، قتل کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اور ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں بناتا؟ یعنی اس کی تمنا کی فرشتوں نے۔ اس میں پروردگار عالم نے انہیں یہ کہہ کے چپ کر دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، لہذا وہ چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کی خلقت ہو گئی تو وہ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے سارے اسم جناب آدم کو تعلیم کیے اور اب فرشتوں سے کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں دیا۔ یہ کس کے نام پوچھے گئے تھے؟ یہ وہ نام تھے کہ جو عرش کے اوپر لکھے ہوئے تھے، 5، محمد و علی و فاطمہ، حسن و حسین۔ آدم علیہ السلام نے بتا دیے، فرشتے نہیں بتا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میرا بنایا ہوا خلیفہ عالم ہوتا ہے، جاہل نہیں۔ وہ مسئلے لوگوں سے پوچھ کے نہیں بتاتا، بلکہ میں نے اسے خود علم اتنا دے دیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے سوالات کے جواب خود دیتا ہے۔ اب آپ خلیفۃ اللہ چن لیں، سمجھ لیں کہ وہ خلیفۃ اللہ کون سا ہے کہ جو لوگوں سے پوچھ کے مسئلہ بتائے، وہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں ہوتا ہے۔ جو ممبر پہ بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کرے وہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ ہوتا ہے۔